بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا معلم محمد اسامہ انس۔ بچوں آج کا ہمارا بی لفٹ ہے 39واں، جس کا تسلسل یقیناً آپ نے کر لیا ہے۔ اور آج کا ہمارا کام حاصل تعلم جو ہے وہ ہے کہ اخبارات، رسائل و جرائد میں خبریں، اداریے، رودات، اشتہارات، خطوط بنام مدیر وغیرہ روانی سے پڑھ سکے۔ ٹھیک ہے، آج ہم نے یہ کرنا ہے کام۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ اخبارات، رسائل و جرائد میں خبریں، اداریے، روداتیں، اشتہارات یہ کہاں آتے؟ ٹھیک ہے، تو یہ ہے سب سے پہلے یہ آپ کے سامنے سلائیڈ ہے، ایک اخبار بنی ہے، یہ ساری چیزیں اخبار کے اندر آپ کو ملے گی۔ ٹھیک ہے، جس کو پرنٹ میڈیا کی دنیا کہا جاتا ہے۔ تین طرح کی میڈیا، سب سے پہلے ایک ہے پرنٹ میڈیا۔ ٹھیک ہے، پرنٹ میڈیا کسے کہتے ہیں؟ جس میں اخبار آتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک ہے الیکٹرونک میڈیا۔ الیکٹرونک میڈیا میں کیا آتا ہے؟ جس طرح آپ ٹیلی ویژن جو ہے اس پہ دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کے پاس ریڈیو ہے، وہ بھی الیکٹرونک میڈیا ہی ہے۔ اس کے بعد ایک ہوتا ہے ڈیجیٹل، ٹھیک ہے، سوشل میڈیا جسے کہتے ہیں، موبائل ہے، اس میں انسٹا ہے، واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، یہ بھی میڈیا۔ میڈیا کیا کرتا ہے کہ ہمیں دنیا کے حالات و واقعات کی، کیا ہو رہا ہے دنیا میں، ان تمام چیزوں کی ہمیں خبر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، حقائق کے ساتھ۔ تو اخبارات کے مختلف حصے جتنے، یہ جو ہمارا حاصلات تعلم ہے، حاصل تعلم ہے، رودات، یہ اخبار کی ہی مختلف حصے ہیں، ان کو پہچاننا ہے، پھر اس کو پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ اخبارات، رسائل و جرائد کے مختلف حصوں کو پہچان سکیں، خبر، اداریہ، اشتہار، رودات کے درمیان بنیادی فرق کو سمجھ سکیں، متن کی نوعیت کے مطابق روانی اور درست تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی مہارت حاصل کر سکے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ حاصل کرنا۔ تو ہم نے ان کو صرف دیکھنا نہیں ہے، پہچان نہیں کرنی، بلکہ اس کو پڑھنا بھی ہے۔ ہر ایک کو الگ الگ پڑھنے کا طریقہ، کس طرح ہم اس کو روانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، درست تلفظ کے ساتھ پڑھ سکیں، یہ آج ہم نے کام کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے پرنٹ میڈیا کا تعارف۔ معلومات پہنچانے والے وہ تمام مستند ذرائع جو کاغذ پر چھاپے جاتے ہیں، یعنی کہ کاغذ پر چھاپے جاتے ہیں، اخبار پر، ٹھیک ہے، کسی کتاب پر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ پرنٹ میڈیا۔ ٹھیک ہے، اہم ذرائع میں سب سے پہلا آتا ہے اخبارات۔ اخبارات روزمرہ کی خبریں جو ہر روز، ٹھیک ہے، خبر آتی ہے کہ اس کے بعد جو ہے آج کی خبر، جس طرح آج پیر ہے، ٹھیک ہے، آج کی خبر ہے۔ اس کے بعد رسائل۔ رسائل کیا ہوتا ہے کہ یہ ہفت روزہ بھی ہوتا ہے، ماہنامہ بھی ہوتا ہے، 3 ماہ کا بھی ہوتا ہے جس کو سہ ماہی کہتے ہیں، 6 ماہ کا بھی ہوتا ہے جس کو 6 ماہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، سالانہ بھی ہوتا ہے رسائل۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد تیسرے نمبر پہ جرائد۔ جرائد کیا ہے؟ تحقیقی اور معلوماتی کتابیں۔ ٹھیک ہے، کوئی مقالہ ہو سکتا ہے، کوئی کتاب ہو سکتی ہے جس کے اندر معلومات کا خزانہ چھپا ہوا، آپ اس کو پڑھ سکے۔ ٹھیک ہے، پرنٹ میڈیا ہماری زندگی میں کیوں اہم ہے؟ سب سے پہلے ہمیں یہ دنیا بھر کے حالات سے باخبر رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے، ہمیں باخبر شہری بننے میں مدد دیتا ہے کہ ہم میں ہر چیز کے بارے میں پتہ ہو، لاہور میں کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کراچی میں کیا ہو رہا ہے، اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان میں یا پاکستان سے باہر لوگ کیا کر رہے ہیں، ہمیں ہر چیز کے بارے میں مکمل طور پہ آگاہی حاصل ہو سکے۔ ٹھیک ہے، دوسرے نمبر پہ ہے معلومات کا خزانہ۔ ہمیں کیا، پرنٹ میڈیا سے ہمیں ہماری زندگی میں جو ہے جتنی بھی معلومات، ہمارے علم اور شعور میں اضافہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تیسرے نمبر پہ تفریح کا بہترین ذریعہ، ہمیں کہانیاں، کھیل اور دلچسپ مضامین یہ فراہم کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اخبار کا ایک پیج ہوتا ہے، ایک صفحہ ہوتا ہے جس کے اندر کہانیاں آپ کو مل جائے گی، کھیل کی خبریں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح دلچسپ مضامین آپ کو ملیں گے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے دیکھیں خبر۔ خبر کسے کہتے ہیں؟ جس طرح یہ اخبار ہے، آپ کو خبر اخبار سے ملے گی کیونکہ ہم پرنٹ میڈیا پڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، سچائی اور حقائق کا آئینہ، کسی بھی حالیہ واقعے کی سچی اور بالکل غیر جانبدارانہ اطلاع۔ غیر جانبدارانہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ کسی کی سائڈ لے کے بات کرنا، وہ نہیں ہوتی، بلکہ جو چیز حقائق پہ مبنی ہوتی ہے اسی چیز کو بیان کیا جاتا ہے اخبار کے اندر۔ پڑھنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے کہ خبر کو ہمیشہ انتہائی سنجیدہ، متوازن اور واضح لہجے میں اس کو پڑھا جاتا ہے۔
مثال جس طرح یہ سامنے ملک بھر میں شجر کاری مہم کا آغاز، لاکھوں پودے لگائے گئے۔ یہ ہمیں جناب شاہ سرخی اخبار، آج کی اخبار کی شاہ سرخی میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ ملک بھر میں شجر کاری مہم کا آغاز ہو چکا، لاکھوں پودے لگائے گئے۔ یہ ہم تک جو ہے نا یہ خبر کی رسائی جو ہے نا پہنچ چکی ہے۔ دوسرے نمبر پہ اداریہ۔ اداریہ کسے کہتے ہیں؟ اخبار کی اپنی سوچ، ایڈیٹر اس کو لکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی اہم سماجی یا سیاسی مسئلے پر اخبار مدیر، یعنی کہ اخبار مدیر کسے کہتے ہیں؟ جو اخبار کو چھاپتا ہے، ٹھیک ہے، اپنی تحریری رائے اس میں دیتا ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ قارئین کو محض اطلاع نہیں دینا بلکہ انہیں کسی خاص موضوع پر سوچنے کی دعوت دینا، ٹھیک ہے۔ پہچان کا طریقہ، یہ عموماً اخبار کے درمیانی صفحے پر ایک مخصوص اور مستقل جگہ پر شائع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، شائع ہوتا ہے۔ یہ کالم جسے کہتے ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پہ آ جاتی ہے چیز رودات۔ رودات کسے کہتے ہیں؟ رودات کہتے ہیں بچوں آپ نے جو اپنی آنکھوں سے کوئی دیکھا واقعہ، ٹھیک ہے، کوئی اس میں تقریب ہو سکتی ہے، حادثہ کوئی ہو سکتا ہے، یا میٹنگ کی مکمل اور ترتیب کلاس کے اندر یا اسکول کے اندر آپ نے جو ایک پروگرام منعقد کروایا اقبال ڈے کے حوالے سے، ٹھیک ہے، آپ نے اپنی آنکھوں سے سارا جتنا بھی وہ پروگرام تھا شروع سے اینڈ تک اس کو دیکھا اور اس کو لکھیں گے تو یہ آپ کی روداد ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کا آغاز ہوتا ہے، پھر وسط ہوتا ہے، پھر اختتام ہوتا ہے۔ یا پھر آپ نے کوئی میچ دیکھا اسٹیڈیم میں جا کے، ٹھیک ہے، تو آپ کے میچ کی جتنی تفاصیل جو ہے گھر سے نکلنے سے لے کے ٹکٹ لینے سے لے کے اور انٹری ہونے سے لے کے واپس گھر آنے تک، ٹھیک ہے، وہ ساری تفصیل اس کو رودات کہیں گے۔ اشتہارات کسے کہتے ہیں؟ پیغام پہنچانے اور متوجہ کرنے کا فن۔ جس طرح یہ سامنے اخبار کے اندر ایک صفحہ ایسا ہوتا ہے جس کے اندر اس طرح کی جو ہے وہ اشتہارات دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ تجارتی بھی ہوتے ہیں، نوکری یا کسی ملازمت کے حوالے سے بھی ہوتے ہیں، یا پھر مکان برائے کرایہ گاڑیوں کے حوالے سے بھی ہوتے ہیں، یا کسی نے کوئی چیز بیچنی ہے، گھر بیچنا یا کوئی فرنیچر بیچنا، اس حوالے سے بھی اس میں اشتہار دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پڑھنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے کہ ان کو پڑھتے وقت آواز میں جوش اور ترغیب دینے والا لہجہ استعمال ہوتا تاکہ سننے والے کی توجہ کھینچی جا سکے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے خطوط بنام مدیر، عوام کی آواز حکام تک، یعنی کہ خط، آپ نے خط لکھا۔ خط کیوں لکھا؟ خط کا مقصد یہ تھا کہ آپ اپنی بات حکام بالا، جو بڑے لوگ ہیں جو یہ کام کرتے، منسٹر، وزراء یا پھر جو ہے وزیر اعظم تک اپنی بات کو پہنچا سکے۔ تو آپ کے پاس ایک طریقہ ہے کہ آپ خط لکھیں مدیر کے نام، کیا لکھیں گے کہ اپنی اخبار کے اندر ہماری یہ جو ہے نا مسئلے کو اجاگر کیا جائے تاکہ حکام بالا پورے پاکستان کے لوگ اس کو دیکھ سکے، پھر اس کو حل کر سکے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ بجلی نہیں آ رہی آپ کے علاقے میں مسلسل، ٹھیک ہے، یا پانی جو ہے وہ اس کا مسئلہ بنا ہوا ہے، یا صفائی کی صورتحال خراب ہے، آپ حکام بالا تک اپنی آواز کو پہنچا سکتے ایک اخبار کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اخبار کے مختلف حصوں کا تقابلی جائزہ۔ خبر جو ہے کون لکھتا ہے؟ یہ رپورٹر صحافی لکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ سچی اطلاع اور حقائق دینا۔ پڑھنے کا لہجہ کیسا ہونا چاہیے؟ بالکل سنجیدہ، متوازن اور واضح۔ اداریہ یہ کون لکھتا ہے؟ یہ مدیر لکھتا ہے۔ سوچنے پہ مجبور کرنا، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قاری کو، جو پڑھنے والا، اس کو سوچ پہ مجبور کرے۔ پڑھنے کا لہجہ فکری، مدبرانہ اور باوقار ہونا چاہیے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ اشتہار، یہ کون لکھتا ہے؟ یہ کمپنیاں یا عوام لکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ چیز بیچنا یا پیغام دینا، اس کا مقصد ہوتا ہے۔ پڑھنے کا لہجہ پرجوش، اونچا اور ترغیبی۔ خطوط جو ہے یہ عام شہری لکھتا ہے، ٹھیک ہے، عام بندہ، یعنی کہ میں آپ سب اس میں شامل ہے۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ مسائل کی نشاندہی کرنا، اور اس کے پڑھنے کا انداز، لہجہ شائستہ مگر پر اثر انگیز، ٹھیک ہے۔ اب ہے ہمارے پاس روانی سے پڑھنا، کہ ہم نے اس خبر کو روانی سے، بغیر جھجک، بغیر کسی جو ہے نا وہ ٹھہراؤ کے ہم نے اس کو پڑھتے جانا، ٹھیک ہے۔ روانی کا مطلب ہوتا ہے تیزی سے پڑھنا نہیں، بلکہ حروف کو ان کی صحیح آواز کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ مشکل اور طویل الفاظ پر اٹکنے کی بجائے انہیں حصوں میں توڑ کر، یعنی کہ ہجوں میں، اگر جس طرح یہ سامنے ہے لفظ لکھا ہوا مستقبل یا مستقبل، ٹھیک ہے، اب آپ سے پڑھا نہیں جا رہا، آپ میم اور سین کو الگ کر لیں، اس کے بعد جو ہے بے اور لام اس کو الگ کر لیں، یا تے اور کاف اس کو الگ کر لیں، تین آپ کے پاس یہ حصے بن جائیں گے۔
پھر ایک کو دوسرے کے ساتھ ملائیں، دوسرے کو تیسرے کے ساتھ ملائیں، تو آپ کا لفظ جو ہے وہ درست ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا اصول آپ نے پڑھنے میں کیا کرنا ہے، رموز اوقاف کا خیال کرنا ہے کہ سکتہ کہاں کرنا ہے، ختمہ کہاں کرنا ہے۔ جہاں آپ نے سانس لینا ہے، یعنی کہ ایک جملہ ختم ہو گیا وہاں آپ سانس لیں، ٹھیک ہے، رک جائیں۔ اور وقفہ جہاں آپ نے تھوڑا ٹھہرنا ہے، یہ ٹریفک کے جو ہے اشارے، ان سے آپ رہنمائی لے سکتے کہ یہ ٹریفک کے سرخ اشارے کی طرح ہوتا ہے ختمہ، اور وقفہ یہ پیلے اشارے کی طرح، ٹھیک ہے، کہ کتنا وہ پیلا اشارہ جو جب چلتا ہے تو تھوڑا سا یعنی کہ ٹائم ملتا ہے، پھر آپ نے وہ اپنی جو ہے وہ بائک ہے اس کو چلانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا، لہجے کا اتار چڑھاؤ۔ ایک بہترین قاری وہ ہوتا ہے جو تحریر کی نوعیت کے مطابق اپنی آواز اور جذبات کو بدلتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کا لہجہ جو پرجوش اور اس کے بعد جب اگر خبر کا لہجہ ہموار، انتہائی سنجیدہ، ٹھہراؤ والا ہونا چاہیے، اگر اشتہار کا تو پرجوش، اونچا اور سننے والے کو ترغیب دینے والا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب آپ کی باری ہے، آپ نے کیا کرنا ہے کہ کلاس کے اندر جو متعلقہ اساتذہ ایک اخبار لیں، اخبار لے کے آپ نے بتلانا ہے کہ یہ خبر ہے، یہ اداریہ ہے، یہ روداد ہے، یہ ساری چیزیں، یہ اشتہار کا پیج ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک ایک بچے سے عملی سرگرمی کروانی ہے، خبر ایک بچے سے پڑھائیں، ان کو بتلائیں کہ اس کو کس طرح، کس انداز میں، کس لہجے میں پڑھنا ہے، روانی کے ساتھ، مشکل الفاظ ہے تو اس کے ہجے کر لیں، پھر اسی طرح دوسرا بچہ آئے گا اس کالم پڑھے، ٹھیک ہے، چھوٹا چھوٹا پیراگراف، اسی طرح پورے کلاس کے جتنے بھی بچے ہیں وہ اس سرگرمی کو مکمل کریں گے۔ تو ہمارا جو ہے یہ کام، آج کا لیکچر جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ نکھار کے لیے گھر میں کام دے دیں، انشاءاللہ کل ایک نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے۔ السلام علیکم۔